السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ سوال بہت تیزی کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی۔ سوال یہ ہے دوستوں کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت فاتحہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت کوئی ایسا آپ طریقہ بتائیے فاتحہ کرنے کا کہ کوئی عام انسان بھی اگر فاتحہ کرنا چاہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکے، ایسا کوئی طریقہ بتا دیجیے، ہے نا؟ تو میں آپ کے سامنے بالکل آسان طریقے سے، ہوتا یہ دوستوں کہ کبھی کبھار اگر ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہے نا؟ تلاش کرتے ہیں کسی عالم دین کو، کسی مولانا کو، کسی مفتی کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی فاتحہ خوانی کرنی ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ارادہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان کا، ہے نا؟ تو یہ پریشانی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کے سامنے مکمل طور پر، اچھے طور پر بتاؤں گا کہ کوئی عام انسان بھی اگر فاتحہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ اور آسان طریقہ کیا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ چکی ہے کہ بھائی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے مولانا ہونا ضروری ہے، یا ہے نا دینی تعلیم اس کے اندر ہو تبھی وہ فاتحہ خوانی کر سکتا ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں یہ سب باتیں مکمل طور پر لوگوں کے اندر بیٹھ چکی ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، فاتحہ کرنے کا کوئی خاص اور مخصوص کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ بھائی یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا تبھی فاتحہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں اور اپنے حساب سے ہے نا پڑھنا چاہیں تو بھی آپ فاتحہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں۔ سب سے آسان طریقہ فاتحہ کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن مقدس کی کوئی بھی سورت یاد ہے نا؟ کوئی سورت اگر یاد نہیں ہے تو آیت یاد ہے، مطلب سب سے جو چھوٹا سورہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت آپ کو یاد ہے؟ بس آپ اسی سورت کو پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کا ثواب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول عطا فرما۔ اس طرح کر کے آپ، کوئی عام انسان بھی فاتحہ کر سکتا ہے، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، ہے نا، اس قرآن مقدس کے اس سورت کو پڑھنے کے صدقے میرے ماں باپ کی قبر میں اگر عذاب ہو رہے ہوں تو عذاب سے نجات عطا فرما، میرے ماں باپ کی قبر کو کشادہ عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ کوئی بھی کر سکتا ہے، عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو بس آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی قرآن مقدس کی آیت یاد ہے، سورت یاد ہے، چاہے جتنا بھی چھوٹا سورہ ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا؟ تو یہ سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا دوستوں کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں، جو آپ کو مانگنے کا سلیقہ ہے نا وہ مانگیں، جو بھی جس طرح سے آپ مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے نا؟ بس یہ آسان طریقہ ہے دوستوں، آپ جو بھی دعائیں کریں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، یہ طریقہ آزما کر کے، ہے نا؟ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جو گھبراتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، ان سارے لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔